پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو صبر کا معنی ہی روکنا ہے، تو اس لحاظ سے روزہ بھی صبر ہے اور زکوٰۃ بھی صبر ہے کہ مومن کو بخل اور زر پرستی اور لالچ سے زکوٰۃ جو ہے وہ روک دیتی ہے۔ یعنی انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں زر پرستی نہیں آتی، وہ مال کا پجاری نہیں بنتا، اور جناب اس کے دل میں مال کی لالچ نہیں ٹھہرتی۔ وہ کہتا ہے جس رب نے مال دیا ہے میں اسی رب کی بارگاہ میں مال جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوں۔ تو اس کی مثال بھی ایک اہل بیت اطہار سے ہم جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے ایک عظیم فرد حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بارگاہ میں ایک سائل آ گیا اور آ کے کہنے لگا حضور مجھے کچھ دیجئے۔ آپ اس کو مال عطا فرما کے فرماتے ہیں اے مانگنے والے سائل میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ عرض گزار ہوتا ہے حضور شکریہ تو ادا جو ہے وہ لینے والے کو کرنا چاہیے، آپ دے بھی رہے ہیں ساتھ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، یہ کیسا ماجرا ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا اے میرا مال لینے والے میں تیرا شکریہ اس وجہ سے ادا کر رہا ہوں کہ تو نے میرا مال یہاں سے اٹھانا ہے اور دنیا کی ساری منزلیں طے کرنی ہیں اور قبر کی بھی منزلیں طے کر کے میدان محشر میں جا کے میرا مال رب کی بارگاہ میں رکھ دینا ہے، اور اتنا لمبا سفر ہے اور کوئی کرایہ اور معاوضہ بھی نہیں لے رہا، میں اس لیے تیرا شکریہ ادا کر رہا۔ اب دیکھیں کس قدر ان کا مرتبہ اور مقام ہے، اور ان کے دل میں مال کی لالچ نہیں ہے، وہ لینے والے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور آپ نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کے کندھے پہ تھوڑا سا مال رکھ دوں، کسی کے اوپر تھوڑا سا بوجھ لاد دوں، وہ تھوڑی دور میرا مال لے کر جائے، وہ اس کا کرایہ اور معاوضہ طلب کرتا ہے۔ جیسے آپ نے اسٹیشنوں پہ دیکھا ہوگا کہ جیسے کولی حضرات وہ ایک طرف سے سامان اٹھا کے دوسری طرف اسٹیشن کی لے جاتے ہیں اور وہ کرایہ طلب کرتے ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، فرمایا اے لینے والے سوال کرنے والے سائل، تو نے تھوڑا سا مسافت، تھوڑا سا سفر نہیں بلکہ دنیا کی اتنی لمبی مسافت، دنیا کی ساری منزلیں میرا مال اٹھانا ہے اور قبر کی ساری منزلیں میرا مال اٹھانا ہے اور لے جا کے رب کی بارگاہ میں رکھ دینا ہے، اور اتنے لمبے سفر کا کوئی کرایہ بھی نہیں لے رہا، میں اس لیے تیرا شکریہ ادا کر رہا۔ تو دیکھیں کس قدر جو ہے وہ ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اللہ کی راہ میں دے بھی رہے ہیں اور ساتھ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا زکوٰۃ بھی صبر ہے کہ مومن کو بخل اور زر پرستی اور لالچ سے روکتی ہے۔ تو اس غرض سے دیکھا جائے تو سارے کا سارا دین ہی صبر ہے، سارے کا سارا دین ہی صبر ہے۔ اور صبر اس لیے کہ بندہ جب بھی خود کو کسی گناہ یا نافرمانی مولا سے روکتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز میں جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تربیت پائی، سب و روز سرکار کے دیکھے۔ حضرت مولانا شیر خدا نے بھی حضور کی گود میں آنکھیں کھولی اور سرکار کے گھر میں تربیت پائی ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، فرمایا میں نے اس وقت سرکار کے ساتھ نماز ادا کی ہے جب کسی نے بھی نہیں ادا کی، اور میں چھوٹا سا ہوتا تھا، حضور مجھے اپنی انگلی پکڑا کے لے جاتے تھے غار میں، حضور عبادت فرماتے، میں حضور کو دیکھ کے ایسے ہی کرتا رہتا تھا۔ تو یہ ہے ان کا تربیت کا انداز کہ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں تربیت پائی۔ اور پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں میرا بیٹا حسین کدھر ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔
جب لایا جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھا ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ اور یہی انداز امام حسن کی ولادت پر بھی ہوا کہ سرکار تشریف لائے، فرمایا میرا بیٹا حسن کدھر ہے، اس کو میرے پاس لاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے، عرض کی اس کا نام حرب رکھا ہے، فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ اور امام حسین کی ولادت پہ بھی حضور نے فرمایا میرے بیٹے کو لاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے، عرض کی اس کا نام حرب رکھا ہے۔ جب علی شیر خدا گزار ہوئے تو فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے۔ اور تیسرے بیٹے بھی، جو کہ دو بیٹے حضرت علی شیر خدا کی، ان کا بیان کیا جاتا ہے، اور تیسرے بیٹے بھی ہیں حضرت علی شیر خدا کے۔ جب ان کی ولادت ہوئی سرکار تشریف لائے، فرمایا میرے بیٹے کو لاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے، علی شیر خدا پھر عرض گزار ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے، کیونکہ آپ کو جنگوں سے بڑی محبت تھی، اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو اپنے بیٹوں کا نام ہی حرب رکھ رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام محسن ہے۔ تو علی شیر خدا کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن اطہر سے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، اور ایک کا نام محسن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پھر اس قدر وہ صابر ہیں اور صبر کرنے والے ہیں، صبر کی عملی تفسیر ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پیدل چل کے 15 مرتبہ حج بیت اللہ ادا کیا۔ آپ سواری کے آگے آگے چلتے تھے تو کسی نے کہا حضور آپ سواری پہ سوار ہو جایا کریں، فرمایا نہیں، کعبۃ اللہ کی تعظیم کے پیش نظر میں سواری پہ سوار نہیں ہوتا، پیدل چل کے جاتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے 25 مرتبہ پیدل حج فرمایا، اور ایک مرتبہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں، یہ جا رہے ہیں حج بیت اللہ کے لیے، تو راستے میں کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، ایک جھونپڑی آتی ہے، وہاں یہ نفوس قدسیہ ٹھہرتے ہیں، بوڑھی عورت ہے ایک، اور اسے کہتے ہیں کوئی چیز تیرے پاس ہے، وہ پانی وغیرہ پلاتی ہے اور کہتے ہیں اس وقت میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ بکری سامنے جو کھڑی ہے کیا ہم اس کا دودھ دھو سکتے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو بکری اتنی لاغر ہے، یہ تو دودھ دیتی ہی نہیں ہے، فرمایا اگر ہم دودھ دھو لیں تو اجازت ہے؟ وہ بڑھیا عرض گزار ہوتی ہے اگر دودھ دیتی ہے تو دھو لے۔ آپ ہاتھ لگاتے ہیں یہ میرے نبی کی اولاد ہے، اولاد رسول کے ہاتھ لگے جو لاغر بکری ہے اس کے تھنوں میں دودھ بھی آ جاتا ہے، اور دودھ دھو کے یہ آل رسول پیتے ہیں اور بچتا ہوا ان کو بھی دے دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اب دودھ پینے کے بعد یہ آل رسول اس بڑھیا سے کہنے لگے، فرمایا کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ تو وہ بڑھیا عرض گزار ہوئی کہ یہی بکری ہے، آپ اس کو ذبح فرمائیں اور اس کو ہی کھا لیں۔ اب آل رسول نے خود بکری کو ذبح کیا، گوشت پکایا گیا، آل رسول کی خدمت میں رکھا گیا، اور انہوں نے جب کھا لیا، کھا کے حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے، کہنے لگے کہ ہم حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، کبھی تمہارا ہمارا ٹاکرا ہوا تو ہم تمہارے احسان کا بدلہ اتار دیں گے۔ اب ہوا یہ کہ آپ حج بیت اللہ ادا کر کے مدینہ طیبہ میں آ گئے، اور ادھر جو ہے وہ اس بڑھیا کا خاوند گھر میں آیا، اس نے کہا دیکھو یہ کیا کیا، بکری کہاں گئی ہے؟ وہ کہنے لگی آل رسول آئے تھے میں نے ان کو کھلا دی ہے۔ دودھ کا واقعہ بھی بیان کیا اور ساتھ یہ بھی بیان کیا، اس نے کہا ایسے ہی کوئی بندے آئے ہیں تم نے انہیں بکری کھلا دی ہے تو یہ تو بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ کہنے لگی نہیں، وہ چہرے بتاتے تھے، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔
یہ آل رسول ہیں، ان کے چہروں سے یہ ثابت ہوتا تھا ارے جو آل رسول نہیں بھی حضور کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کا جو چہرہ دیکھ لے وہ اگر کافر ہو کفر پہ رہ نہیں سکتا. جیسے حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ سے فیض پانے والے ہیں اور آپ بازاروں میں زیادہ نہیں نکلتے تھے، لیکن ایک موقع جب حضور کے میلاد کا آتا تھا اس وقت باہر نکلتے، ایک طرف مسلمان کتاریں بنا کے کھڑے ہوتے، ایک طرف یہودی اور عیسائی کتاریں بنا کے کھڑے ہوتے، اور مسلمان کہتے ہمارے تو امام ہیں، ہم نے تو ان کو دیکھنا ہے، زیارت کرنی ہے، تم کیوں کھڑے ہو؟ تو یہودی عیسائی کہتے تھے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تمہارا امام کتنا سوڑا ہے، کتنی شان والا ہے. تو جو اب امام محمد رحمت اللہ علیہ جب تشریف لاتے تو یہودی اور عیسائی انہیں صرف دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، اور جب مسلمان ان سے پوچھتے کہ تمہیں کس چیز نے کلمہ پڑھنے پہ مجبور کیا ہے، ابھی ہمارے امام نے تمہیں کوئی واعظ نہیں کیا، کوئی نصیحت نہیں کی، کوئی بیان نہیں کیا اور تم پہلے سے ہی کلمہ پڑھ رہے ہو. وہ کہتے تھے کہ جن کے چھوٹے محمد کا یہ حسن و جمال ہے تو ان کے بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا. یوں کہیے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب وہ کہنے لگی یہ اہل بیت کے چہرے یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑے چمکدار چہرے تھے، بڑے خوبصورت چہرے تھے، اور میں نے ان کو دیکھا اور ان کی خدمت کی، لیکن ہماری خدمت رائے گاہ نہیں جائے گی. اب وقت نے حالات نے پلٹا کھایا اور ان کے حالات جو ہے وہ بڑے ہی کمزور ہو گئے، اور مالی حالات جو ہے وہ بڑے کمزور ہو گئے، اور وہ تنگ دست ہو گئے، اور جو ہے وہ گھر سے نکل گئے. اب اونٹوں کی مینگنیاں جو ہے وہ کٹھی کر کے ان کو بیچتے، اپنا گزر اوقات کرتے. ایک دن وہی بڑھیا جا رہی تھی تو اپنے گھر کے دروازے پہ امام حسن کھڑے تھے. آپ نے اس بڑھیا کو دیکھ لیا اور فرمایا بڑھیا میں نے تو تجھے پہچان لیا ہے، کیا تو نے بھی مجھے پہچانا ہے؟ اور بڑھیا کہنے لگی نہیں میں نے تو نہیں پہچانا. فرمایا یاد کر ایک دن ہم تینوں بھائی آئے تھے تیری جھونپڑی میں، پہلے تیری بکری کا دودھ ہم نے پیا تھا اور بعد میں تو نے بکری ہمیں جو ہے وہ پکا کے کھلائی تھی. ہم وہی ہیں جنہوں نے تیری جھونپڑی پہ آ کے تیرے گھر میں دعوت کھائی تھی. تو وہ جب یہ سارا واقعہ بیان کیا تو بڑھیا کہنے لگی ہاں میرے ذہن میں آ گیا ہے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایسے کیسے ادھر پھر رہی ہو؟ تو کہنے لگی حالات بڑے جو ہے وہ نازک ہیں، مالی حالات بڑے کمزور ہیں، اور ہم تنگ دست ہو چکے ہیں، گھروں بے پر ہو چکے ہیں، ہم جو ہے وہ بے بس ہو گئے ہیں، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس بڑھیا کو 1000 دینار اور 1000 بکریاں عطا فرمائیں اور فرمایا جاؤ اپنے خادم کو فرمایا اسے میرے بھائی حسین کے پاس لے جاؤ. اب امام علی مقام امام حسین کے پاس لے جایا گیا اور کہا گیا کہ یہ بڑھیا ہے وہی جس کے پاس آپ نے دعوت کھائی تھی. امام حسن نے جو ہے وہ اس کو 1000 دینار اور 1000 بکریاں دی ہیں، آپ بھی اسے عطا فرما دیجئے. امام حسین بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار دے دیتے ہیں اور پھر اپنے بھائی عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیجتے ہیں، اور عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میرے بھائیوں نے اسے کیا دیا ہے؟ امام حسن و حسین نے اسے کیا عطا فرمایا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے ہیں. عبداللہ بن جعفر اس کو 2000 بکریاں اور 2000 دینار دے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ لے جاؤ. اور وہ اب دیکھیں اہل بیت پہ ایک بکری کی دعوت کرنے والی اس کو اس کے بدلے میں اہل بیت 4000 بکریاں اور 4000 دینار عطا فرما رہے. یہ ہے عطا اہل بیت کی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ان کی محبت دیکھیں، ان کا صبر دیکھیں، ان کی استقامت دیکھیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا،
اور 3 مرتبہ آپ نے اپنے گھر کا آدھا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. اور امام حسین کی تو کیا کہنے، آپ نے تو سارے کا سارا کنبہ جو ہے وہ میدان کربلا میں اپنے نانا پاک کے دین کی خاطر قربان کر دیا. اور اسی بات کو حضرت خواجہ اجمیری بیان فرماتے ہیں، فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. کہ امام علی مقام نے سر تو کٹا دیا اور اپنی شہادت تو جو ہے وہ پیش کر دی، لیکن ہاتھ جو ہے وہ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، کیونکہ وہ ظالم تھا، شرابی تھا، فاسق و فاجر تھا. اور امام علی مقام نے میدان کربلا میں یہ سبق دیا کہ اے میرے نانا کی امت، تم جب بھی کوئی مشکل آ جائے صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرنا. صبر اور نماز، یہ اس چیز کی عملی تفسیر امام علی مقام نے میدان کربلا میں پیش فرمائی کہ آپ انتہا درجے کا صبر ہے. صرف صبر کرنے والے نہیں تھے، بلکہ صبر کا ایک وہ کوہ بے کنار تھے، ایک وہ پورا پہاڑ تھے صبر کا. اگر امام علی مقام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ اتنے مسائل، اتنی پریشانیاں وہ دیکھ کے اس کا جگر پھٹ جاتا اور وہ ختم ہو جاتا پریشانی سے، وہ اس کا دماغ معاف ہو جاتا. لیکن امام علی مقام کی جرت اور آپ کی استقامت کو سلام ہے کہ امام علی مقام پہ بے صبری نہیں آئی. آپ جو ہے وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کر کے اس آیت کی عملی تفصیل آپ نے پیش فرمائی ہے. اور یہ سبق دیا کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو وہ ویلا نہیں کرنا ہے، بلکہ جب آپ کی شہادت ابھی واقع نہیں ہوئی تو شہادت سے 1 رات پہلے آپ اپنی بہن زینب کو یہ وصیت کرنے لگے، اے میری بہن، میری شہادت کے بعد تم نے مجھ پہ وین نہیں کرنا، کوئی ماتم نہیں کرنا، تم نے اس کام سے اجتناب کرنا ہے اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرنی ہے. یہ وصیت فرما رہے ہیں. اور ماتم تو اس پہ کیا جائے جو مر جائے، جو ختم ہو جائے. شہداء کی زندگی کو تو رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے ان کو مردہ نہیں کہنا. اور ایک اور مقام پہ فرمایا ان کو دل میں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور تک نہیں ہے. وہ زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یہ معاملات امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اور میدان کربلا میں جس وقت بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے آپ نماز ادا فرماتے ہیں، خود امام بنتے ہیں، نماز ادا کی جاتی ہے. ویسے سہولت کے طور پہ کلینوں کے اوپر، ایسیوں کے اندر، گرم اور ٹھنڈے پانی کی سہولت میں اپنے گھر اور وطن میں رہتے ہوئے نماز ادا کرنا یہ کوئی اور بات ہے، لیکن تیروں تلواروں اور نیزوں کے سائے کے اندر میدان کربلا کے اندر نماز ادا کرنا یہ حسین کا طریقہ ہے. یہ نماز کون سی نماز ہے؟ یہ نماز، اسے نماز عشق کہا جاتا ہے. نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو صبر کے بارے میں قرآن مجید کے اندر 75 مرتبہ یہ تذکرہ آیا ہے. فرمایا کہ صبر سے مدد طلب کی جائے، صبر کو اختیار کیا جائے. تو جو صبر کرتا ہے اس کا اجر کس قدر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. فرمایا صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے ہوتا ہے، ان کے اجر کا کوئی حساب نہیں ہے، بے حساب اللہ رب العزت ان کو اجر عطا فرماتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور کئی مقامات پر دین اسلام میں نماز کے بارے میں فرمایا گیا اگر بارش نہ ہو تو تم نماز استسقاء پڑھو.
یعنی اس وقت بھی تم نماز سے مدد طلب کرو، اور اگر سورج گرہن چاند گرہن ہو جائے تو پھر بھی نماز پڑھو، ادھر ادھر کے خیالات چھوڑ دو، اور یہ جو چیزیں ہیں من گھڑت قصے کہانیاں کہ چاند گرہن میں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی کپڑا نہیں کاٹنا چاہیے، یہ بدشگونیاں چھوڑو جو تمہیں دین نے، شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے جو حکم فرمایا ہے، یعنی اس حالت میں بھی تم نماز ادا کرو۔ اسے نماز کسوف کہا جاتا ہے، نماز خسوف کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی فوت ہو جائے تو پھر بھی دین یہ رہنمائی کر رہا ہے تم واویلا نہ کرو، تم جناب اس کے اوپر جو ہے وہ پیٹنے کا، وین کرنے کا معاملہ نہ کرو، بلکہ رب فرماتا ہے اس پہ بھی تم نماز جنازہ ادا کرو۔ تو نماز کے بارے میں جو ہے وہ حکم ہے ہر معاملے میں، اور جو بھی مشکل پیش آئے تو نماز ادا کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاملے میں جو ہے وہ پریشان ہوتے، پریشانی کا معاملہ آتا، کوئی مصیبت آتی، تو سرکار پھر فور نماز ادا فرماتے، مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، شہدائے کرب و بلا کی عملی پریکٹیکل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مشکل وقت میں واویلا کرنے کی بجائے اور کسی پہ اعتراض کرنے کی بجائے جو ہے وہ ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز اور صبر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب بندہ یہ ادا کرتا ہے تو صبر جو ہے وہ دل کو مضبوط کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ بندے کی تکلیف اور پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور نماز سے کیا ملتا ہے؟ سجدے میں جا کے دیکھو، نماز سے تو رب کا قرب ملتا ہے۔ بندہ جب یہ اپنے بڑے فخر والے ادا ہے نا، یہ ناک ہے، یہ پیشانی ہے، جب وہ مٹی پہ رکھ دیتا ہے، یہ مٹی پہ رکھتا ہے نا بندہ، زمین پہ رکھتا ہے، تو رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے دیکھو فرشتوں، میرے بندے نے اپنے فخر والے ادا کو زمین پہ مٹی پہ رکھ دیا ہے اور اتنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے اور میرے لیے جھک گیا ہے، اب میں اس کو بخش دوں گا، اب میں اس پہ مہربانی کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ فرشتے لا کے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، جب سجدے میں جاتا ہے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کس قدر نماز کا فائدہ ہے، نماز کے بارے میں اس قدر روایات ہیں اور اس قدر قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کی برکات یہ شمار سے باہر ہیں۔ اور صبر کا اجر بھی آپ سن چکے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے ہے، تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ امام علی مقام کا جو مقام ہے وہ جنت میں کس قدر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تو حدیث میں بیان فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہم ان پہ روئے نہ، ان پہ پیٹے نہ، ان پہ ماتم نہ کریں، بلکہ رویا تو اس پہ جائے جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ کہاں پہنچا ہے، جس کے بارے میں حضور نے خود بتا دیا کہ میرے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان پہ نہیں بلکہ اپنے عملوں پہ ہمیں جو ہے وہ غور و خوض کرنا چاہیے، رونا چاہیے کہ وہ تو شہادت کے بعد کامیاب ہو گئے اور جنت میں پہنچ گئے، جنتی جوانوں کے سردار بن گئے، ہمارا عمل کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دعا ہے رب تعالی ہمیں اعتقاد و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔